الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى في مقام آخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي وقال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، آج جو قرآن کریم کی آیت اور احادیث خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق ہے دوستوں کے حقوق اور کس کو انسان اپنا دوست بنائے۔ جیسا کہ حقوق العباد کے سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کی جا رہی تھی، انسان کا بہت سے لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، ان میں ایک انسان کے وہ دوست ہوتے ہیں جن سے محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ انسان کے رازدار بھی ہوتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں ان کے حقوق کا بھی اور ان کے ساتھ تعلقات نبھانے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن سب سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس قسم کے لوگوں سے دوستی جائز ہے اور کس قسم کے لوگوں سے دوستی جائز نہیں ہے، اور کیسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی انسان کے بارے میں معلوم کرنا چاہو کہ یہ کیسا ہے تو اس کے تجسس میں مت پڑو بلکہ اس کے دوستوں کو دیکھو، اس لیے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر اس کے دوست نیک ہیں تو بس
آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لو کہ وہ بھی نیک ہوگا، اور اگر اس کے دوست نیک نہیں ہیں بلکہ فاسق فاجر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی گناہوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ جو آج کل دنیا میں دوستیاں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جو پرہیزگار ہیں، کہ ان کی دوستی بھی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو ایسے شخص کو دوست بنانا جائز ہی نہیں کہ جو مومن ہی نہ ہو۔ غیر مسلم اور کافر کو دوست بنانا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ویسے ان کے ساتھ ظاہری تعلق اور برتاؤ اور احسان کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوست بنانا جس کا دل سے انسان جس کی محبت جس کے ساتھ کرتا ہے اور اس کو اپنے راز کی باتیں بھی بتاتا ہے، ایسا دوست بنانا کافر کو جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہ یہ حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دلی دوست مت بناؤ، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی دلی دوستی ان کے ساتھ مت لگاؤ۔ اس لیے کہ انسان جب کسی کے ساتھ دلی دوستی لگا لے تو اس کے باطن کے اثرات اور اعمال کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں، اس لیے اس کے کفر کی وجہ سے انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، فرمایا اپنا ساتھی اور دوست مت بناؤ مگر اسی شخص کو کہ جو مومن ہو، اور فرمایا ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا وہی کھائے کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو، کیونکہ جب وہ کھائے گا نیک اعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو دوست بنائیں وہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اور دوستی کی بنیاد اگر ایمان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر ہو تو یہ دوستی پھر انسان کو دنیا اور آخرت میں کام دیتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے بلکہ ان کے علاوہ ہوں گے، لیکن ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ لوگ ان پر رشک کریں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مرتبہ حاصل ہوتا، کاش ہمیں بھی یہ درجہ ملتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت اور دوستی لگاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان اور سکون عطا فرمائیں گے، وہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، جبکہ باقی لوگ غمگین ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے حساب کتاب کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن یہ مطمئن اور خوش ہوں گے، نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق اور دوستی لگایا کرتے تھے، جن کی محبت بھی اللہ کے لیے تھی اور جن کی نفرت بھی اللہ ہی کے لیے تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ، تمام اعمال میں سے سب سے محبوب عمل اللہ کے ہاں یہ ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے انسان کسی سے محبت کرے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے، یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ اور قیامت کے دن
حدیث میں آتا ہے کہ 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ 7 قسم کے لوگ اس دن کے جس دن سورج انتہائی قریب ہوگا اور گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کو ختم کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے اتباع اور اطاعت کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اسی لیے انسان جب کسی کو دوست بنائے تو سب سے پہلے اس میں یہ دیکھ لے کہ آیا اس کی دوستی مجھے جنت کی طرف لے جائے گی یا جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اگر وہ گناہ گار ہے، اس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہیں، تو پھر اس کی دوستی سے بچ جائے، پیچھے ہٹ جائے۔ اور اگر اس کی نیکیاں گناہوں پر غالب ہیں، نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کم ہیں، تو فرمایا اس کو اپنا دوست بنا لو، اس لیے کہ اس کی دوستی تمہیں کام آئے گی۔ اس آیت کے ذیل میں کہ جو قرآن کی آیت سورہ زخرف کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد منقول ہے اور غالباً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، اگرچہ نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احتیاط کی وجہ سے صحابہ کم کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح یہ حدیث ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر پچھلی امتوں میں 2 دوست تھے جو مومن تھے اور 2 دوست کافر تھے۔ تو مومن دوستوں میں سے ایک دوست کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا اور اس کی روح کو اللہ تعالیٰ نے علیین میں مقام عطا فرمایا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرا فلاں دوست جو دنیا میں ہے وہ مجھے نیکی کا حکم کرتا تھا، نماز کے لیے بلاتا تھا اور مجھے گناہوں سے بچنے کی تلقین کیا کرتا تھا، یا اللہ اس کو دنیا کے اندر ہدایت عطا فرما اور اس کو بھی جنت میں اونچا مقام عطا فرما۔ اس سے کہا جائے گا کہ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اس دوست کا تیرا کیا مقام ہے تو تو زیادہ ہنستا اور کم روتا، لیکن اب تجھے معلوم نہیں ہے۔ پھر اس دوسرے دوست کا بھی انتقال ہوا تو دونوں کی روحیں مقام علیین میں جمع ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کہ تم ایک دوسرے کی تعریف کرو، تو انہوں نے ایک دوسرے کی تعریف کی کہ یہ تو میرا بہترین دوست ہے اور اس دوست نے مجھے گناہوں اور گمراہیوں سے بچایا، اس لیے یہ دوست میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ ایک دوسرے کی تعریف کریں گے۔ اور دوسری طرف 2 کافر دوست تھے، ان میں سے ایک کا انتقال ہوا۔ جب اس کی روح کو مقام سجین میں ڈالا گیا تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرا جو دنیا میں دوست باقی ہے اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ مجھے گناہوں کی طرف لے جاتا تھا، ایمان سے مجھے روکتا تھا، نیک اعمال سے مجھے منع کرتا تھا، یا اللہ اس کو سخت عذاب دے دینا اور اس کو گمراہ کر دینا۔ وہ اللہ سے یہ دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اس کا کیا ٹھکانہ ہے تو تو زیادہ روتا اور کم ہنستا۔ پھر جب اس کا بھی انتقال ہو جائے گا تو ان کی ارواح جمع ہوں گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہیں گے اب تم ایک دوسرے کی تعریف کرو۔ دنیا میں تو ایک دوسرے کی بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کی مذمت کریں گے، برائی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو میرا بڑا بد دوست تھا، بڑا برا دوست تھا، اس نے مجھے ہر خیر سے روکا اور ہر شر کے اندر مجھے مبتلا کر دیا تھا۔ اس لیے ایک دوسرے کے اوپر وہ بہتان اور برائی بیان کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کریں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، غور کر لے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی لگا رہا ہے۔ تو ایمان والا
اپنے دوستوں کے لیے دنیا میں بھی مفید ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ مفید ہوتا ہے۔ اس لیے دوستی کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ انسان کا دوست اگر گمراہی میں پڑا ہو تو اس کو نیکی کی ہدایت کی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، یہ دوستی کا سب سے پہلا حق ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوست کے ساتھ انسان مصیبت میں اس کا سہارا بنے اور خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ ایک فارسی کا شعر ہے کہ دوست آں باشد کے گردد دست دوست در پشیمانی و در درماندگی، کہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جو مشکلات اور پریشانی میں اپنے دوست کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ لہذا انسان دوسرے کے ساتھ دوستی کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اس کے ساتھ خیرخواہی کی دوستی کریں۔ آج کی دوستیاں اکثر مفادات پر مبنی ہوتی ہیں کہ اگر مفاد مل رہا ہے تو دوستی قائم، اور اگر مفاد نہیں مل رہا تو دوستی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ مسلمان تو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب لاخیک ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اپنی عزت، اپنی خیرخواہی کو پسند کرتے ہیں کہ دوسرا ہمارے ساتھ خیرخواہی کرے، ہمیں دھوکہ نہ دے، مفاد پرستی کا برتاؤ ہم سے نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کریں۔ اسی طرح جو عام مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ دوستوں کے بھی ہیں کہ اگر دوست آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، اور اگر دوست بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے انسان جائے۔ اسی طرح اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے، اور اگر اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہنا یہ بھی مسلمان کا حق بنتا ہے۔ اگر اس کا انتقال ہو تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ یہ تمام دوستوں کے حقوق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے خطبے میں جو تلاوت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو تقوی ایک انسان کے دل کے اندر صفت اور کیفیت ہوتی ہے جو دل میں پیدا ہو جائے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور اللہ کے خوف اور اللہ کے خشیت کی بنا پر وہ نیک اعمال کو بجا لاتا ہے۔ تو یہ صفت کب حاصل ہوگی، اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ اللہ نے بتا دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگ جو ایمان والے سچے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو سچے لوگوں کی دوستی انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے۔ اصل میں یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب غزوہ تبوک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ سب جہاد میں اللہ کے راستے میں نکل پڑو، لیکن کچھ لوگ جہاد میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے بعض لوگوں کو عذر تھا لیکن بعض لوگوں کو عذر نہیں تھا، اور جن کو کوئی عذر نہیں تھا ان میں کچھ منافقین تھے کہ جو صرف زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جو مخلص ایمان والے تھے لیکن سستی کی وجہ سے وہ بھی رہ گئے۔ منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد آپ کے پاس جا کر جھوٹے بہانے بنائے۔ کسی نے کہا کہ میرا فلاں عذر تھا اس لیے نہیں جا سکا، کسی نے کہا فلاں عذر تھا۔ اب 3 مومن صحابہ کرام جو مخلص اور سچے تھے، ایک ان میں حضرت کعب ابن مالک تھے، دوسرے حضرت ہلال ابن امیہ، اور تیسرے حضرت مرارہ ابن ربیع تھے۔ تو ان تینوں کو بھی منافقین نے کہا کہ تم بھی جا کر کوئی بہانہ بنا دو اور جھوٹ بول کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ آج اگر ہم جھوٹا بہانہ پیش کر دیں گے تو کل اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت سے آگاہ کر دیں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے۔
اس لیے انہوں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صاف صاف سچ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی عذر نہیں تھا جانے سے، بس ہم سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اللہ کے حکم سے پھر قطع تعلقی کا اعلان فرما دیا۔ 50 دن قطع تعلقی رہی، یہ ان کو اللہ کی طرف سے ایک قسم کی سزا دی گئی۔ پھر 50 دنوں کے بعد اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور ایسے توبہ قبول ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں بھی ان کی صفات بیان فرما دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ جو مقام حاصل ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اور قرآن میں ان کا ذکر آ گیا جو قیامت تک پڑھتا اور تلاوت کیا جاتا رہے گا، تو فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی دوستی سچے لوگوں کے ساتھ تھی، سچے لوگوں نے اور ان کی دوستی نے ان کو گمراہی سے بچا لیا۔ اس لیے انسان اپنے دوست وہی بنائے جو سچے ہوں، اور ایسے لوگوں کی دوستی سے انسان پیچھے ہٹ جائے کہ جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہوں، اس لیے کہ وہ انسان کے لیے مہلک اور تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ بالخصوص جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں وہ اس بات کو ابھی سے پلے باندھ لے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اپنے دوست کو پہلے سے دیکھ لو کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست ہی کے مذہب پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے تو نیک دوست ایسا ہے جیسے خوشبو بیچنے والا عطار ہوتا ہے، کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو وہ آپ کو خوشبو ہدیہ کر کے دے دے گا، یا آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے تو آپ کو خوشبو حاصل ہو جائے گی، اور اگر خوشبو نہ ملے تو کم از کم وہ آپ کو اچھی مہک اور خوشبو تو حاصل ہوتی رہے گی، فائدہ ملتا رہے گا۔ اور برے دوست کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بھٹی دھونے والا لوہار ہوتا ہے، کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو چنگاری اڑ کر کپڑوں کو جلا دے گی، اور یا اگر چنگاری نہ بھی اڑی تو کم از کم کپڑوں میں اور جسم میں بدبو آپ کے منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے جو نیک صالح دوست ہوتے ہیں، انسان جب ان کے پاس بیٹھتا ہے ان کا ایمان اور ان کے دل کا جو نور ہے وہ انسان کو متاثر کرتا ہے، اور وہ ایک غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر گھستا رہتا ہے، اور اس کی صحبت سے دل کے اندر ایمان کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی مثالیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن حمام میں مجھے اپنے ایک ساتھی اور مجھے اپنے ایک دوست نے مٹی دی، اور وہ مٹی بڑی خوشبودار تھی، اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ میں تجھے کیا کہوں کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ کیا کہوں تجھے، اس لیے کہ تجھ سے ایسی خوشبو اور مہک آ رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس مٹی نے مجھے جواب دیا، سمجھانے کے لیے ایک فرضی مثال پیش کر رہے ہیں کہ مٹی نے مجھے آگے سے یہ جواب دیا کہ میں تو مٹی ہی ہوں، لیکن میں پھول کے ساتھ اور اس کی صحبت میں رہ کر خوشبودار ہو گئی ہوں۔ اس نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جمال ہم نشی در من اثر کرد، کہ میرے اندر ہم نشین اور دوست کی خوبصورتی نے اثر کر دیا ہے، وگرنہ من ہما کہ خاکم دہم، وگرنہ تو میں وہی مٹی ہی ہوں۔ تو انسان اگر نیک لوگوں کے پاس رہے گا تو جیسے مٹی پھول کے پاس رہ کر خوشبودار ہو جاتی ہے، تو انسان اگر کچھ بھی نہ ہو نیک لوگوں کی صحبت سے وہ نیک بن جاتا ہے، لیکن اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو انسان اگر نیک بھی ہو تو رفتہ رفتہ وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور وہ اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب حبیبک ہونا ما، کہ اپنے محبوب اور دوست سے دھیرے دھیرے دوستی کرو، یعنی اعتدال سے دوستی کرو،
عسى ان يكون بغيضك يوما ما، کیونکہ ممکن ہے کہ کسی دن وہ تیرا دشمن بن جائے، یعنی حالات بدل جائیں اور کوئی ایسا دن آ جائے کہ وہ تیرا دوست نہ رہے، دشمن بن جائے۔ تو اگر تو نے پہلے حد سے تجاوز کیا ہوگا تو پھر اپنے کیے پر پشیمان ہوگا۔ اور اسی طرح دشمنی میں بھی اعتدال کا حکم ہے، جس سے دشمنی ہو تو ایسے نہ ہو کہ نفرت میں آ کر ہم بہت آگے بڑھ جائیں، بلکہ فرمایا وَابْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، اپنے دشمن اور نفرت والے شخص سے بھی نفرت کرو تو اعتدال سے کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج وہ تمہارا دشمن اور مقابل ہے، کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو تمہارا دوست بن جائے۔ تو بالخصوص یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ بعض لوگ جب دوستی کرتے ہیں تو وہ دوستی میں آنکھیں بند کر کے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور جس سے دوستی ہے بس اس کی ہر وقت تعریفیں ہو رہی ہیں، اور ہر وقت جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو نوازا جا رہا ہے اور اس کی دعوتیں کی جا رہی ہیں، اور اچانک پھر کسی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہونے کے بعد پھر یہ ہے کہ دشمنی کے اندر آگے حد سے تجاوز کرتے ہیں کہ اب ہر عیب اس کے اندر بہتان اس کے اوپر لگایا جا رہا ہے، اور کہ پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ بھی عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے، فلاں بھی عیب ہے۔ تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان اعتدال سے آگے بڑھ جاتا ہے، دوستی کسی کے ساتھ کرے اعتدال سے کرے، کیونکہ اگر اعتدال سے آگے بڑھے گا تو وہ اس سے دوستی میں آ کر اللہ کے حدود کو بھی تجاوز کر جاتے ہیں، دوست کی ہر بات مانتے ہیں۔ اگر وہ دوست اس کو کہے کہ آئیں گناہ کے کام میں شریک ہوں، شراب پئیں، بدکاری کریں، وہ دوستی میں آ کر اس کی ہر بات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا دوستی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، اور دشمنی بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو۔ آج ہمارا حال اگر دیکھا جائے، بالخصوص یہ سیاسی پارٹیاں جو بنتی ہیں، تو جب مخالفت ہوتی ہے تو اب سیاسی پارٹی مخالف دوسرے کے ہر عیب اس کے اندر وہ تلاش کرتی ہے، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں ان میں یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، حالانکہ بہت سے عیوب ان میں نہیں ہوتے، بعض تو ہوتے ہیں لیکن بہت سے نہیں ہوتے، ہر عیب اور ہر الزام اس کے اوپر باندھتے رہتے ہیں۔ اب کل کو وہی دو پارٹیاں جمع ہو جاتی ہیں، اب وہ سارے عیوب پہلے بیان کیے تھے، اب وہ سارے عیوب ختم ہو کر ان کے اندر صفات بیان کرنا شروع کر دیتے کہ اب ان میں تو یہ صفت ہے، ان میں یہ صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی سے دشمنی اور مقابلہ ہو تو انصاف کا دامن مت چھوڑو، ایسے نہ ہو کہ مقابل ہے تو اب اس کے اوپر جھوٹے اور غلط الزامات باندھنا شروع کر دو۔ فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ کسی جماعت یا کسی شخص کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کیسا ہے، اگر آپ کا مخالف ہے تو ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے وہ انصاف کا دامن چھوڑ کر اس کے بارے میں غلط الزامات لگانا شروع کر دیں، بلکہ وہ جیسا ہے بیان کر دیں، جھوٹ نہ بولنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو اس لیے کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے کسی سیاسی شخص سے بھی، شخصیت سے بھی اگر تعلق ہو جائے تو انسان اس میں بھی اعتدال سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو کل کو پشیمانی ہو۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت قاضی بکار ابن قتیبہ رحمہ اللہ، حضرت قاضی قتیبہ ابن بکار یہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اپنے زمانے کے قاضی تھے۔ اب بادشاہ نے ان کے ساتھ تعلق قائم کیا تو بادشاہ ان سے بڑے متاثر ہوئے کہ یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ بادشاہ نے ان کو خوب قریب کیا اور ان سے مشورے بہت زیادہ کرتے رہے، ان کو ہدیے دیتے رہے، ان کو عطیے دیتے رہے، اور حتیٰ کہ ان کو قاضی القضات بنا دیا۔ اب وہ تو عالم اور فقیہ تھے، وہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ بادشاہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں احتیاط کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے کوئی غلط کام کیا،
قاضی سے کسی نے پوچھا، قاضی قتیبہ ابن بکار رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بادشاہ کا یہ کام کیسا ہے؟ انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ بادشاہ نے جو کام کیا یہ شرعاً غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ ہم نے تو ان کو اتنا کھلایا، اتنا پلایا، اور اس نے ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ تو اب بادشاہ بھی عام طور پر کم ظرف ہوتے ہیں اور پھر صرف دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے بادشاہ آج کل کے ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں تو خلفاء ہوتے تھے اور خلفاء راشدین صحابہ کرام وہ تو بڑے اولیاء اللہ اور متقی پرہیزگار تھے۔ اب بادشاہ ان سے ناراض ہوئے اور بادشاہ نے اپنا بندہ بھیج دیا کہ ان کو کہے کہ جتنے ہدیے ہم نے ان کو دیے تھے وہ سارے واپس کر دیں۔ اب کب سے تعلق جوڑا تھا، ہدیے سارے جو ان کو دیے گئے تھے وہ واپس کرنے کا مطالبہ کر دیں۔ تو حضرت قاضی قتیبہ ابن بکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے بادشاہ سے تعلق قائم کیا تھا اس وقت سے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا کہ احبب حبیبک ہونا ما، کہ اپنے محبوب سے اعتدال سے محبت کرو، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ جیسے بادشاہ اب دشمن بن گیا تو اس لیے انہوں نے اس ملازم کو لے جا کر کہا کہ یہ ایک الماری ہے، اس کے اندر وہ سارے ہدیے رکھے ہوئے ہیں جو بادشاہ نے مجھے دیے تھے، اور ان تمام ہدایہ پر مہر بھی اسی طرح لگی ہوئی ہے، میں نے اس کا مہر بھی نہیں توڑا، لہذا اب یہ سارے لے جاؤ اور بادشاہ کو دے دو۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے فرمایا دوست اس کو بنائے جو ایمان والا نیک صالح ہو۔ دوسرے لوگ جو نیک صالح نہیں ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ان پر بھی رحم کھائیں اور ان کو بھی دین کی طرف بلائیں، خیر خواہی کریں، لیکن یہ ہے کہ دلی محبت اور دلی دوستی ان کے ساتھ نہ کریں۔ حتیٰ کہ کافر بھی پڑوسی ہو تو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن دلی محبت اور دوستی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس لیے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کافروں سے تو جہاد کا حکم دیا گیا ہے، تو کافر پڑوسی سے حسن سلوک کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ ہر مقام کا حکم الگ ہوتا ہے۔ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن اگر وہی کافر میدان جنگ میں سامنے آئے گا تو اس کی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر میرے پاس مہمان بن کر آئے تو میں اس کو کھانا کھلاؤں گا، اس کی خاطر مدارات کروں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی اس طرح خاطر مدارات کرتے تھے۔ لیکن اگر وہی کافر میدان جنگ میں میرے سامنے آئے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو ہر مقام کا حکم الگ ہوتا ہے کہ جو سمجھ کی اور فقہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا